ناظرین، آج ہم آپ کو جس درخت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ کرشماتی درخت کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے پتوں کو پیس کر کیپسول بنائے جاتے ہیں۔ اس کا آئل اتنا اہم ہے کہ کاسمیٹک کی مہنگی سے مہنگی پروڈکٹ میں اس کا آئل ایز اے موئسچرائزر یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پودے کے پتے، جڑیں، تنے، چھال، گودا دماغ کے امراض میں یادداشت بڑھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں اس پودے کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں اور اس سے بنائی ہوئی پروڈکٹس کو بے پناہ استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن یہ پودا عام حالات میں ہمارے جنوبی پنجاب میں جنگلی طور پہ بھی اگ جاتا ہے، جس کا ہمیں کچھ خاص پتہ نہیں ہے۔ تو آج ہمارا موضوع اسی پودے اور اس درخت کے بارے میں ہے جو ہمارے جنوبی پنجاب کے علاقے میں پایا جاتا ہے اور اس کی دنیا میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں چرواہا گوٹ چینل سے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ چلیں ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع جس درخت کے بارے میں ہے، لوگ اسے میجیکل پلانٹ، سپر فوڈ، ڈاکٹر ٹری، ڈرم سٹک اور پتہ نہیں کیا کیا ناموں سے جانتے ہیں۔ میرا یہ پروگرام ان سارے دوستوں کے لیے جن کے پاس زمینیں ہیں، جن کے پاس وقت نہیں ہے اپنے کام کو دینے کے لیے، تو وہ اس پودے کی کاشت کر لیں اور چند سالوں میں اس سے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں۔ اس کی افادیت کا اندازہ آپ کو اس پروگرام کو پورا دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس ایک پودے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ افادیت رکھی ہے اور اس کی ضرورت کتنی زیادہ ہے اس وقت ہمارے ملک میں اور اس وقت دنیا میں۔ جنوبی پنجاب کے لوگ اس کو صرف اور صرف ساکھ کی حد تک محدود رکھتے ہیں۔ آج ہم اس درخت کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے۔ جان کر حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے چند مخصوص ممالک تک ہی محدود رکھا ہے۔ ہم اس سے کس طرح زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، جس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ان میں سے کچھ تو ہمیں بالکل مفت میسر ہیں اور کچھ اپنے فائدوں کے مقابلے میں اتنی ارزاں ہیں کہ انہیں مفت ہی سمجھا جائے۔ ان میں سے ایک مورنگا بھی ہے۔ مورنگا کو مقامی زبان میں سوہانجنا بھی کہتے ہیں۔ سوہانجنا بہت تیزی سے اگنے والا درخت ہے جس کا قدرتی مسکن جنوبی پنجاب، شمالی انڈیا اور اس کے علاوہ امریکہ اور لاطینی امریکہ اور افریقہ بھی شامل ہے۔ مورنگا سوہانجنا نباتاتی ناموں سے جانا جاتا ہے، بے شمار غذائیت، طبی اور صنعتی فوائد کا حامل ہے۔ ماہرین کے مطابق مورنگا کے پتوں میں دودھ سے 2 گنا زیادہ پروٹین اور 4 گنا زیادہ کیلشیم، گاجر سے 4 گنا زیادہ وٹامن اے، سنترے سے 7 گنا زیادہ وٹامن سی، کیلے سے 3 گنا زیادہ پوٹیشیم اور دہی سے 2 گنا زیادہ پروٹین پائے جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس حیرت کن خصوصیات کے حامل درخت کی کاشت ہی نہیں ہوتی۔ جنوبی پنجاب میں اگرچہ یہ عام طور پہ پایا جاتا ہے، مگر اس کا استعمال صرف اور صرف غذائی حد تک محدود ہے اور لوگوں کی اکثریت اس کے دیگر فوائد سے آشنا نہیں۔ اس کی نئی کونپلیں اور پھول فروری اور مارچ میں کھلتے ہیں۔ اس کے پھلیوں یعنی ڈرم سٹک کو گوشت میں ڈال کر سالن بنایا جاتا ہے۔ جب یہ پودا 2 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی جڑوں کا اچار بنایا جاتا ہے۔ اس درخت کی افادیت اور خاصیت کی وجہ سے اس کو میں صرف درخت نہیں کہوں گا، اس کو میں ڈاکٹر درخت کہنا چاہتا ہوں۔ اس کے پتوں کی چٹنی بنائی جاتی ہے۔ اس کا تیل کوالٹی میں بہت اعلیٰ ہوتا ہے، جس کا شمار دنیا کے مہنگے ترین تیلوں میں کیا جاتا ہے۔ اس کے تیل کو میک اپ کے سامان میں اور مہنگی گھڑیوں میں چکناہٹ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جراثیم کش اور اعلیٰ درجے کا مصفی خون ہے۔ اپارا، گیس، ری کا درد، گینٹیا، جوڑوں کا درد، ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول، کمر درد، موٹاپا، ہڈی کی کمزوری، سانس کی بیماریاں، دمہ اور پرانی کھانسی، یہاں تک کہ 300 ایسی بیماریاں جن کا علاج نہیں ہے، ان میں یہ مفید ثابت ہوتا ہے۔
جگر اور پتے کے امراض اسی طرح کینسر جیسے موذی امراض میں بہت فائدہ مند ہے۔ سوہنجنا میں اینٹی بائیوٹک خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ سوہنجنا کے استعمال سے جسم میں قدرتی طور پر قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، دماغ اور آنکھوں کو طاقت دیتا ہے، چہرے پر جھریاں، باریک لکیریں، کیل مواصے کو ختم کرتا ہے۔ اس پودے میں وٹامنز، منرلز، فاسفورس، کیلشیم، آئرن اور گروتھ ہارمون سمیت 70 کے قریب غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ ایسے بچے جو کمزور اور چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، ان کی غذا میں سوہنجنا کے پتوں کا استعمال ضرور کروائیں۔ سوہنجنا کے پتوں کو غذا میں شامل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں جو بھی پتوں والی سبزی پکاتے ہیں، ان میں سوہنجنا کے پتوں کو شامل کر لیں۔ ان پتوں میں کڑواہٹ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے سالن میں شامل کرنے سے پہلے سوہنجنا کے پتوں کو ابال لیں۔ اس سے سوہنجنا کی کڑواہٹ کم ہو جائے گی اور اس کی افادیت ویسے ہی برقرار رہے گی۔ آپ کو اس پودے کی کرشماتی خصوصیات حاصل کرنے کے لیے اس کے استعمال کا بہت ہی آسان طریقہ بتاتا ہوں، جس سے آپ کا ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول ایک ہی مہینے میں مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ سوہنجنا کے درخت کے پتوں کو توڑ لیں اور سائے میں خشک کر لیں، پھر ان پتوں کو دوبارہ دھو لیں۔ دھونے کے بعد دوبارہ سائے میں خشک کر لیں۔ دوبارہ خشک ہو جانے کے بعد ان کو گرائنڈ کر لیں، ان کا پاؤڈر بنائیں اور پاؤڈر کو کسی ایئر ٹائٹ جار میں محفوظ کر لیں۔ صبح نہار منہ 1.5 کپ پانی میں 1 چمچ سوہنجنا کا پاؤڈر جو آپ نے تیار کیا ہے وہ ڈالیں اور پانی ابال لیں۔ پانی جب 1 کپ رہ جائے تو اس پانی کو نہار منہ چائے کی طرح پی لیں۔ یہ پانی بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے، اس لیے اس میں لیمبو کا رس اور چینی ملا سکتے ہیں۔ 1 ماہ کے استعمال سے آپ کا ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی بیماری بالکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سوہنجنا کے پتوں کے پاؤڈر کا دوسرا طریقہ عام بیماریوں کے لیے جتنے بھی لوگ استعمال کرنا چاہتے ہیں، میں ان کے لیے بہت ہی آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ جو سفوف بنایا ہے، اس کا آدھا چمچہ صبح ناشتے سے پہلے اور آدھا چمچہ رات کو کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ کھا لیں۔ بچوں کے لیے اس کی خوراک کو عادی کر لیں۔ یہ سفوف آپ کے جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرے گا۔ اگر اس کے استعمال سے آپ کو دست یا اسہال کی شکایت ہو جائے تو آپ اس سفوف کی مقدار کو کم کر دیں۔ سوہنجنا کا یہ سفوف بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے، اس لیے زیادہ تر لوگ اسے اس طرح استعمال کرنا پسند نہیں کرتے۔ سوہنجنا کا سب سے آسان اور زیادہ استعمال کیا جانے والا طریقہ کچھ اس طرح ہے، جو کہ اس وقت دنیا میں 80% لوگ اسی طریقے استعمال کو بہت پسند کرتے ہیں۔ سوہنجنا کے استعمال کے لیے بڑے سائز کے کیپسول لے لیں اور سوہنجنا کے پاؤڈر اس میں بھر لیں۔ آپ 2 کیپسول صبح ناشتے سے پہلے اور 2 کیپسول شام کو کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ لے لیں۔ سوہنجنا کو دودھ پلانے والی مائیں ضرور استعمال کریں، کیونکہ ان کے دودھ کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ سوہنجنا کو آپ خود بھی استعمال کریں اور اپنی فیملی کو بھی استعمال کروائیں، تاکہ آپ کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو اور بیماری آپ سے اور آپ کی فیملی سے دور رہے۔ سوہنجنا کے استعمال کی کچھ احتیاطی تدابیریں کچھ اس طرح ہیں۔ ایسی خواتین جو حاملہ ہیں وہ سوہنجنا استعمال نہ کریں، اس سے ان کے حمل کا ضائع ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ سوہنجنا کا استعمال سردیوں میں وہ لوگ بھی نہ کریں جن کو پانی پینے کی عادت بہت کم ہے، کیونکہ سوہنجنا تاثیر میں بہت زیادہ خشک ہوتا ہے۔ سردیوں میں پانی کے کم استعمال کی وجہ سے سوہنجنا میں موجود خشکی آپ کے گردوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اگر آپ پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو سردیوں میں پھر سوہنجنا کا استعمال بہتر ہے۔ سوہنجنا کا استعمال بالوں کی نشوونما اور جلد کی صحت کے علاوہ دھوپ کی وجہ سے جلد کی جلن اور سن برن سے بھی بچاتا ہے۔ اس میں تقریباً 30 اینٹی آکسائڈ کے علاوہ وٹامن اے، بی کمپلیکس، وٹامن سی، بی بھی پایا جاتا ہے۔ اس ڈاکٹر
درخت اور کسان دوست درخت میں توانائی، منرلز اور وٹامنز کا خزانہ موجود ہے۔ سوہنجنا کے بیجوں میں فائبر زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، اس لیے یہ نظام کو درست رکھتا ہے۔ ماہرین غذائیات کے مطابق ان بیجوں میں زنک کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جو ذیابیطس کے مریضوں میں شکر کی مقدار کو کنٹرول کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ سوہنجنا کا استعمال دل کے ٹشو کو نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ پوری دنیا میں اس کرشماتی درخت کے ڈنکے بج رہے ہیں اور ہم اس مفید پودے سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ بہت سی چیزیں بظاہر عام سی لگتی ہیں مگر اپنے اندر بے شمار فائدے رکھتی ہیں۔ یہ کچھ معلومات جو کہ ہم نے مورنگا یعنی سوہنجنا کے بارے میں آپ کو دی۔ یہ درخت ہمارے جنوبی پنجاب میں اکثر اگایا جاتا ہے اور لوگ اسے ساگ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس پودے کی کئی افادیت ہیں۔ اس کے پتوں کو پیس کر کیپسول بنائے جاتے ہیں۔ اس بات سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ غذا کے لیے کتنا مفید پودا ہے۔ اس طرح یہ بات بھی ہے کہ اس کے بیجوں سے حاصل کیا جانے والا تیل دنیا میں سب سے مہنگے ترین تیلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں ہم سب کو اس درخت کی افادیت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتانا چاہیے اور اس درخت کی کاشت کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ آنے والے دنوں میں اگر ہم صرف اور صرف اس کے پتوں کو ہی فروخت کریں تو دنیا میں پاکستان کا نام بلند ہو سکتا ہے۔ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے۔ ہم پاکستانیوں کو اس پودے کو پروسیس کرنے میں یعنی میڈیسن میں تبدیل کرنے میں، اس سے تیل نکالنے میں اور اس تیل کی مارکیٹنگ کرنے میں ہم سب کو نئے سے نئے راستے تلاش کرنے چاہیے۔ ایک درخت جس کو میں ڈاکٹر درخت اور کسان دوست درخت کہتا ہوں، کاروباری لحاظ سے ایک بہت ہی آئیڈیل درخت ہے اور اس کو اپنے کاروبار کی ترقی میں استعمال کر سکتے ہیں ہم سب۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو میری بات اچھی لگی ہوگی اور آنے والے دنوں میں آپ وہ دوست جو نئے سے نئے کاروبار کی طرف سوچتے ہیں وہ اس کام کو اہمیت دیں اور اس کام کو بڑھائیں، اس کی کاشت کو یقینی بنائیں اور اس کو لوگوں کو زیادہ زیادہ بتائیں تاکہ ہمارا ملک کا نام دنیا میں سوہنجنا کے نام سے بھی مشہور ہو، تاکہ لوگ بتا سکیں، دنیا میں بول سکیں کہ پاکستان میں سوہنجنا کی بہت بڑی کاشت ہوتی ہے اور پاکستان بہت زیادہ اس کو ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ اس امید کے ساتھ آپ اپنے جانوروں کا اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے اور اپنے آس پاس کے جنگلات کا بہت زیادہ تحفظ کریں گے اور اس درخت کی کاشت کو یقینی بنائیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔